میرے محترم سامعین، یہ تحریر میں نے ایک جگہ سے پڑھی، بہت ہی سبق آموز ہے اور اس کا عنوان ہے خدا کے ہوتے ہوئے زمین پر خدا نہ بنے۔ یہ مجھے بہت پسند آئی، سوچا آپ حضرات کی خدمت میں بھی ذکر کر دوں۔ یہ تحریر کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے: وہ 3 بیٹیوں کی ماں تھی اور بیوہ۔ اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو 4 بچوں کا باپ تھا۔ شادی خفیہ رکھی گئی، دونوں ایک دوسرے سے مخلص تھے اور وہ خاتون سوکن کو سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار تھی۔ پھر اس شخص کی پہلی بیوی کو پتہ چل گیا، وہ برسر روزگار خاتون تھی، اس نے طوفان اٹھا دیا۔ شوہر نے جب دیکھا معاملہ کھل چکا ہے تو اس نے تسلیم کر لیا کہ اس نے شادی کی ہے۔ پہلی بیوی نے مطالبہ کیا کہ دوسری کو طلاق دے۔ شوہر نے انکار کر دیا کہ میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ پہلی بیوی نے شوہر کے بھائیوں اور بہن کے سامنے معاملہ اٹھایا۔ چونکہ ان کا بھائی خاندان میں ہیرو کے طور پر جانا جاتا تھا، ان کو خوف ہوا کہ خاندان میں عزت نہیں رہے گی۔ وہ بھی اسے مجبور کرنے لگے کہ بات خاندان میں پھیلنے سے پہلے طلاق دو، مگر مرد ڈٹا رہا۔ بالآخر اس شخص کا بہنوئی جو وکالت پڑھ چکا تھا میدان میں آیا۔ اس نے نہ جانے کیا اور کیسے کیا، سالے کو قید کر لیا طلاق کے لیے۔ اس شخص نے ایک شرط پر ہاں کی کہ وہ اس کو خرچہ دیتا رہے گا اور بچیوں کا سہارا بھی بنے گا۔ طلاق نامہ تیار کروایا گیا۔ اس شخص کے بہنوئی نے سالے کی دوسری بیوی سے بات کی اور بتایا وہ ملنا چاہتا ہے اور اسے خاندان میں لانا چاہتا ہے۔ خاتون کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جس دن وہ بہنوئی اس عورت کے گھر گیا، اس نے کئی طرح کے کھانے بنائے، خوب آؤ بھگت کی، بچیوں سے ملایا۔ اس شخص کے بہنوئی نے اسے شیشے میں اتارا اور کہا، یہ کچھ کاغذات ہیں، دستخط کر دو، یہ راضی نامہ ہے دونوں سوکنوں کے درمیان محبت اور اتفاق سے رہنے کا۔ خاتون نے دستخط کر دیے اور وہ گھر آ گیا، اور بعد میں پتہ چلا وہ طلاق نامے پر سائن تھے۔ خاتون نے روتے ہوئے اس شخص کے بہنوئی سے کال پر بات کی اور کہا، تم نے میری بچیوں سے سہارا چھینا، خدا تمہیں تمہاری بیٹی کی صورت اس تکلیف سے دوچار کرے جس سے تم نے مجھے کیا۔ مرد نے کہکا لگایا اور پھر عرصہ دراز تک وہ مرد اپنی اس چالاکی کی کہانی اپنے دوسرے سالوں کے گھر بیٹھ کر سناتا اور دانت سمیٹتا رہا۔ اس کی بیٹی کی تعلیم مکمل ہوئی، اچھے خاصے پڑھے لکھے شخص سے شادی ہوئی۔ سب کچھ کامل اکمل ہی نہیں بلکہ قابل رشک تھا۔ بد دعائیں سننے والے سوچ رہے تھے کہ اس شخص کو مکافات عمل سے کیوں سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اب اس شخص کو پتہ چلا ہے اس کی بیٹی کو برین ٹیومر ہے۔ اکلوتی بیٹی کو تکلیف میں دیکھنا نہ جانے اس کے لیے کتنا اذیت ناک ہوگا اور وہ کیسے اس دکھ کو جھیلے گا۔ شاید اسے اس بیوہ عورت کی سسکیوں کی گونج سنائی دے اور وہ توبہ کر کے اس سے معافی مانگ لے تو اس کی یہ سزا کچھ کم ہو۔ جی ہاں، آپ کہیں گے کیا یہ ممکن ہے باپ کی سزا بیٹی کو ملے؟ کیا اسی کا نام مکافات عمل ہے؟ آپ درست ہیں، مگر میں بھی غلط نہیں ہوں۔ خدا نے عقل اور شعور انسان کو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے دیا ہے، اور جب یہ شعور آپ کسی کی تباہی و بربادی کے لیے استعمال کرتے ہیں پھر آپ کو نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ وحدہ لا شریک خدا کے ہوتے ہوئے
زمین پر خدا نہ بنے، اپنے شر کو اپنی فتح اور کامیابی نہ سمجھیں۔ یہ شر جب آپ کی طرف لوٹے گا آپ اس کا مقابلہ کرنے کی سکت خود میں نہیں پائیں گے۔ اللہ کے بندے بن کر رہیں، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اس پیغام کو پلو سے باندھیں، خیر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔